بنایا تھا اس سے زیادہ اوپر تھی، اور ان مدرسوں کی سٹینڈرڈ آکسفورڈ کیمبرج کے مقابلے میں تھی۔ تو انگریزوں نے کیا کہ مدرسوں کے جو وقف ہوتا تھا، جس سے وہ پیسے دیتے تھے بڑے بڑے عالموں کو تاکہ بڑے زبردست ٹیچر ہوتے تھے مدرسوں کے، اس لیے تو سٹینڈرڈ اوپر تھی، انگریزوں نے وقف سارے قابو کر لیے اور تنخواہ کے اوپر لگا دیا، اور تنخواہیں اپنے کالج والے ٹیچرز کو زیادہ دے دیں جو انگریزی پڑھاتے تھے، اور آہستہ 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 جو پیسہ تھا جس میں مدرسے کے عالم جاتے تھے ان کا پیسہ کم کر دیا۔ تو اس نے بڑے سوچ سمجھ کے مسلمانوں کا تعلیم کا نظام ختم کیا تھا۔ اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے تو کیونکہ آج مدارس کے ہمارے علماء بھی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور تعلیم پہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو جانا چاہیے۔ اور انہوں نے جو تعلیم کے اوپر زور دیا تھا، یہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر بہت کم تعلیم تھی، اور جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جو قیدی واپس کرتے تھے اس سے پیسے بھی لے سکتے تھے، ان کے جو گھر والے تھے وہ پیسے دیتے قیدی واپس کرنے پہ، پیسے بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ واپس جا سکتا ہے پیسے کے بغیر، یعنی کہ ترجیح دی تعلیم کو، پیسے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس تب، اور کیونکہ انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ تعلیم کے بغیر ایک معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا، تو وہ جو تعلیم کے پیچھے وہ قوم، وہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر وہ لوگوں کی خواہش ہوئی، تو 700 سال تک دنیا کے سارے ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے۔ یہ تاریخی بات ہے، یہ ایسے کوئی ہم کئی دفعہ جوش میں آ کے باتیں کر دیتے ہیں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک دنیا کے اندر ہر 50 سال کے اندر جو سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا، یہ دنیا کی تاریخ میں ان کے نام دیے ہوئے کہ کون ہر 50 سال میں سب سے بڑا سائنٹسٹ کون تھا، تو 700 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور اسی لیے مسلمانوں جو صرف تلوار کی وجہ سے مسلمان اوپر نہیں آئے تھے، علم کی وجہ سے آئے تھے، اور علم طاقت ہے۔ اور یہ آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جب انگریز نے حکومت شروع بھی کر دی اور مسلمان کمزور بھی ہو گئے ہندوستان میں، تو جو 1815 میں انگریز لکھتا ہے، جو گورنمنٹ کالج کا پہلا پرنسپل تھا، وہ کہتا ہے کہ جو دلی کے جو 2 ٹاپ مدرسے تھے ان کی سٹینڈرڈ جو اس وقت دلی کالج انگریزوں نے بنایا تھا اس سے زیادہ اوپر تھی، اور ان مدرسوں کی سٹینڈرڈ آکسفورڈ کیمبرج کے مقابلے میں تھی۔ تو انگریزوں نے کیا کہ مدرسوں کے جو وقف ہوتا تھا، جس سے وہ پیسے دیتے تھے بڑے بڑے عالموں کو تاکہ بڑے زبردست ٹیچر ہوتے تھے مدرسوں کے، اس لیے تو سٹینڈرڈ اوپر تھی، انگریزوں نے وقف سارے قابو کر لیے اور تنخواہ کے اوپر لگا دیا، اور تنخواہیں اپنے کالج والے ٹیچرز کو زیادہ دے دیں جو انگریزی پڑھاتے تھے، اور آہستہ 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 جو پیسہ تھا جس میں مدرسے کے عالم جاتے تھے ان کا پیسہ کم کر دیا۔ تو اس نے بڑے سوچ سمجھ کے مسلمانوں کا تعلیم کا نظام ختم کیا تھا۔ جب تعلیم ختم ہوئی تو مسلمان نیچے گئے۔ تو جو میں آج میں مبارک دینا چاہتا ہوں شفقت آپ کو، کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو انگریز کا بنایا ہوا تعلیمی نظام تھا جس نے طبقے پیدا کیے، ایک اس نے چھوٹا سا کلاس بنا دی انگریزی بولنے والے انگلش میڈیم سکولوں کا، اور اس کے بعد اس نے ایک اردو میڈیم عام لوگوں کے لیے بنا دی، اور جو مدرسے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ صرف جو سب سے کمزور طبقہ تھا ملک میں، ایک ایسا تاثر گیا کہ صرف وہی جاتے ہیں مدرسوں میں۔ اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا ہماری جب گورنمنٹ آئی
کہ بہت بڑی ناانصافی ہے کہ ایک طرف ہم اردو میڈیم ہیں، ایک طرف دینی مدرسے ہیں، اور ایک چھوٹی سی تھوڑے سے لوگ انگلش میڈیم. ایک ہی ملک میں 3 قوموں کا مختلف سلیبس چل رہا ہے، اور جو ہمارے دینی مدرسے میں بچے تھے ان کو ہم ایسی تعلیم ہی نہیں دے رہے کہ وہ اوپر آ سکتے ہیں. دیکھیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پہ زور دیا تھا تو تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے؟ سب سے بڑی چیز اسلام ہمیں سکھاتا ہے انسان بننا. جو یہ ایٹم بم ہے یہ بڑے سائنسدانوں نے بنایا ہوا ہے، جو سے یعنی دنیا کی تباہی ہوتی ہے یہ بھی علم والے، تعلیم والے سائنسدانوں نے بنایا نا. لیکن جو اسلام ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ، سائنس کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت بھی بتاتا ہے. وہی انسان ایک ایسی دوائی نکال سکتا ہے جس سے لاکھوں کروڑ لوگوں کی بھلائی ہو سکتی ہے، اور وہ پھر بم بھی بنا سکتا ہے جس سے کروڑوں لوگ تباہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اسلام اور جب تعلیم ساتھ جاتے ہیں تو ہم ایک قوم کو ایک انسانیت کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں. ایک انسان کا صرف ایک پیسہ بنانا پہلو نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ پڑھا دیں تعلیم تاکہ وہ اچھی نوکری لے کے پیسہ بنانا شروع کر دے. جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہمارا دین بتاتا ہے، اور بھی دین بتاتے ہیں جو کبھی سائنس نہیں بتاتی، کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اب مرنے کے بعد ہمیں کیا ہوگا. یہ صرف دین کے اندر ہے. سائنس آپ کو اس کے جواب نہیں دے سکتی. تو کیونکہ اگر سائنس جواب نہیں دیتی تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد مقصد ہی پیسہ بنانا ہے. پھر ہر طرح انسان پیسے بناتا ہے. جو حق، رائے حق، یہ تو صرف ہمیں تعلیم بتاتی ہے، دینی تعلیم اچھے برے کی تمیز بتاتی ہے ہمیشہ کے لیے. ہمیں بتاتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے دین کہ جو آپ کا مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے دنیا میں. کیونکہ ہر وقت آپ کو وہ 2 راستے ملیں گے دنیا میں. ہر انسان کو صبح بھی آپ اٹھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو فیصلے 2 چیزوں میں کرنے پڑتے ہیں. ایک وہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی،